السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ الذی ابدع الاخلاق والعظیم والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق اللہ العظیم. صدر محترم حاضرین مجلس، انسانیت کے خدمت پر کئی بجلیاں گری ہیں، باغ آدم میں کئی آندھیاں آئی ہیں، وحشت و بربریت کے ہاتھوں نے بارہا انسانیت کا منوچا ہے، لیکن آگ اور خون کا جو کھیل آئے دن آپ دیکھ رہے ہیں شاید کسی نے نہ دیکھا ہو، اور یہ تو طے ہے کہ یہ کھیل اس وقت تک جاری رہے گا جب تک مسلمان غفلت اور نادریت کے شکار رہیں گے. حضرات گرامی، ہر طرف مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کے گیت گائے جا رہے ہیں، ہر سمت مسلمانوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. ملک کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں مسلمانوں کی عصمتیں محفوظ ہو. ہر طرف لوٹ مار، رہزنی، تشدد، خون ریزی، کہیں نہیں میری سہاگروں کے بان کا سندور اجالا جا رہا ہے، کہیں بچے یتیم کیے جا رہے ہیں، کہیں معصوم کنیاؤں اور باعثمت لڑکیوں کے سروں سے دوپٹے اچھالے جا رہے ہیں، کہیں معصوم بچوں کے حلقوم پر چھریاں چلائی جا رہی ہیں. غرضے کے زندگی کا ہر میدان میں مسلمان بری طرح پڑ رہا ہے اور سوچ رہا ہے مسلمان پستی میں کیوں، مسلمان ذلت و رسوائی کے نالیوں میں ڈگنے پر کیوں مجبور ہے. کبھی تو یہ تھا کہ مسلمانوں کی سلطنت و شوکت کا سکہ چار دنگ عالم میں بیٹھا ہوا تھا. کبھی تو یہ تھا کہ مسلمانوں کی چوتھائی دنیا پر حکمرانی تھی. کبھی تو یہ تھا کہ اسلامی تہذیب و تمدن، معاشرت و کلچر کی ساری دنیا تعریف کرتے تھے. کبھی تو یہ تھا کہ اسلامی آدرش و اصول کی سراہنا اسلام دشمن قدمی کرنے پر مجبور تھی. مگر یہ آج کیا بات ہے کہ مسلمان قدم پر قدم ذلیل و رسوا ہو رہا ہے اور مسلمانوں کی تہذیب و تمدن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. آخر کیوں؟ جو سنا کرتے تھے حسس کے میرا نغمہ شوق، جو سنا کرتے تھے حسس کے میرا نغمہ شوق، اب میری شکل سے بیزار نظر آتے ہیں. اللہ بھی وہی، اللہ کے نام کے رسول کی تعلیمات بھی وہی، اسلام بھی وہی، اسلام کے قوانین و ضوابط بھی وہی، مگر ہمارا نام آئے دن میں اثر کیوں نہ رہا؟ ہماری دعائیں بے اثر کیوں ہو رہی ہے؟ ہمارے معصوم بچوں کی جگر دوستی کے رنگ کیوں نہیں لاتے؟ ہماری مظلوم ماؤں اور بہنوں کی سسکیاں آسمان کے دروازے کیوں نہیں کھٹکھٹاتے؟ خدائے ذوالجلال وقت کا ابروہوں میں سنگواری کے لیے ابابیل پرندوں کا لشکر کیوں نہیں اتارتا؟ اس قسم کی سوچوں نے ہمیں حواس رابطہ کر دیا ہے. مادی ترقی کی چکاچوند نے سلفے صالحین کے سنہرے نقوش کو ہماری نگاہوں سے اوجھل کر دیا ہے. مغربیت کا شوق و شکرنگ ہمارے دلوں میں اتنا گہرا اتر گیا ہے کہ اسلام کا سرمدی رنگ اس کے سامنے پھیکا لگ رہا ہے. مغربیت نے ہمارے دینی سوچوں کو اس قدر محفوظ کر دیا ہے جو ہمارے لیے زیادہ حلال رہے ہم اسے پریان کر جانتے ہیں. ہم اپنی تباہی و بربادی کے سبب اسلامی احکام کو سمجھتے ہیں. ہمارے دلوں میں یہ بات جما دی گئی ہے کہ اسلامی ہماری ترقی کا نام رکاوٹ ہے. اگر ہم اسلامی احکام کو بس انداز کر دیں تو دوسری قوموں کی طرح ہم بھی ترقی کریں گے، ورنہ ہماری ترقی کا نام بری طرح حائل ہے. اگر ہم بھی یورپ کی طرح زندگی کے میدان میں اپنی عورتوں کے مردوں کے دوش بدوش جد و جہد کے لیے اتار دیں تو بہت جلد ترقی سے ہم کنار ہوں گے. مگر کاش کوئی ہمیں سمجھا دے کہ ہمارے ان گناہی سوچوں نے ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا، ہمارے اسی مذہب پہ جاری رہی ہمیں پستی اور تباہی کی گہری کھائیوں میں ڈھکیل دیا ہے. ہماری اسی نادینیت اور نامذہبیت نے ہماری صدقوں کو شوکت چھین کر ہمیں اسے معطل بنا دیا ہے. خدا اور رسول سے ہماری بے وفائی اور پیمان شکری نے ہمیں زیر کر کے گھٹنا بٹھا دیا ہے. حضرات گرامی، تاریخ اس بات کی گواہ ہے، واقعات زبان حال سے جیب سینگ کر کہا رہے ہیں کہ مسلمان جب تک صحیح معلوم مسلمان رہے اور واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا، تب تک زندگی کا ہر میدان میں قدر و نصرت سے ہم قرار رہے اور کامیابی قدم چومتی رہی. اور جب بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کی کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود کمزور دشمن کے ہاتھوں میں پٹ گئے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی اچھی اور سچی بات کہی ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. اسلام کے باہمت فرزندوں، غزوہ بدر کا واقعہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا. 1000 کی کانٹے سے کفار کے مقابلے میں مسلمان کتنے تھے؟ صرف 313، وہ بھی بسر و سامان. کسی کا پاس تیر ہے تو تلوار نہیں، اور تلوار ہے تو خنجر نہیں، کسی کے پاس تو کچھ بھی نہ تھا، بس خدا کے سہارے لاٹھی اور مطلب لے کر میدان جنگ میں اتر پڑے تھے.
وہ بھی کئی دنوں کی فاقہ کشی سے پیٹ پچکے ہوئے اور جسم لاغر، لیکن وہ چٹان کی طرح سچے اور پکے مسلمان تھے۔ ان کی شریانوں میں مضبوط قوت ایمانی بہت عزت تھی، ان کے دلوں میں ایمان و یقین کی وہ شمع جل رہی تھی جسے کفر و ضلالت جو کہ ہرگز بجھا نہ سکتے تھے۔ وہ نشر توحید سے سرشار تھے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے انہیں بجے کو 1000 کفار سے لڑ جانے کا حوصلہ اور عزم عطا کیا تھا۔ کفار کو ناز تھا اپنی کثرت تعداد پر، سب شکن جنگجوؤں پر، فتن بہادروں پر، وسیع و سائر آرات ہر مذہب پر مسلمانوں کو لقمہ ڈر سمجھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ جنگ چھیڑ تو مسلمانوں کو کھا جائیں گے، مگر مسلمانوں کو یقین تھا خدا کے اس اعلان پر، وَلَا تَكِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ مسلمانوں کو اعتماد تھا خدا کے پاک رسول کی اس پاک ارشاد پر، مسلمانوں خدا تمہاری ہوگی، خدا کی نصرت تمہارے ساتھ ہے۔ اور دوستو، جب 313 حق پرستوں کے مقابلے 1000 کفار آئے تو تھوڑی ہی دیر میں حق پرستوں نے 1000 کفار کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا، بہت کم کفار جن سے بچ کر بھاگ سکے۔ مسلمانوں کی اس حیرت آگے جیت پر عقل انسانی حیران تھی، فرد حیرت سے تاریخ کا بڑا پر پڑا ہوئے تھے۔ مسلمانوں کی اس کراماتی اور عسکری قابلیت پر محمول کر سکتی ہے، مگر سچی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو روحانی اور ایمانی قوت تھی جس کے بلبوتے پر 1000 کفار پر 313 مسلمان غالب ہوئے تھے۔ وہ اسلام کے عالم میں صداقت و حقانیت کی طاقت تھی جس نے مسلمانوں کو فتح عظیم سے قرار کیا تھا۔ وہ ایمان و یقین کے کوڑے گرا تھے، عزم و استقلال کے پیکر تھے، ان کا ہر فعل اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق تھا۔ کیا مجال تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف مجھ سے کوئی فعل سرزد ہو جائے، اسی لیے خدا کے رسول تو ان کے ساتھ تھی، وہ جہاں بھی جاتے کامیابی ان کے پاؤں چومتی۔ وہ خدا کے رسول کا ہی بھروسہ تھا کہ جب وہ 313 کی تعداد میں تھے تو پورے کفاروں نے کو چیلنج دے دیا، اور جب لاکھ کی تعداد پہ پہنچے تو پوری دنیا تسخیر کرنے کا بلے کو اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے مقابلے جو بھی طاقت آئی پاش پاش ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، جب تو نے تیر پھینکا تو تو نے نہیں پھینکا بلکہ خدا نے پھینکا۔ اب ظاہر ہے جس کے ساتھ خدا کی نصرت ہو اسے پوری دنیا مل کر ذکر کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی، البتہ وہ خدا کی نصرت کے ذریعے ساری دنیا خدا کر سکتا ہے، اور خدا کی نصرت اسی کے ساتھ ہوتی ہے جو اس کا مطیع و فرما بردار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا ہے اگر تم میرے اور میرے رسول کے مطیع رہے تو تمہیں کم کرنے کی ضرورت نہیں، دین و دنیا میں تمہیں سربلند رہو گے، تمہیں کو زمین کا وارث بنایا جائے گا، قلعت خلافت سے تمہیں کو سرفراز کیا جائے گا۔ لیکن ذرا بھی تم نے میرے اور میرے رسول کے حکم کو بھلاؤ گے، لیکن ذرا بھی تم نے میرے اور میرے رسول کے حکم سے سرتابی کی تو ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، قدم قدم پہ ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، سلطنت کو سلطانی چھین لی جائے گی اور دوسری قوم کو مسند اقتدار پہ بٹھا دیا جائے گا۔ دانش ورانہ نظام غزوہ احد میں مسلمانوں کو جو جیتے ہوئی جنگ ہارنی پڑی تھی اسے جنگی تجزیہ نگار حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے کہ جنگی چالوں اور مسلمانوں کے ناقابل اندیشوں کا نتیجہ گردان سکتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ غزوہ احد میں آخر میں مسلمانوں کو جو مار کھانی پڑی وہ مسلمان تیر اندازوں کی آقائے مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بھلائے جانے کا نتیجہ تھی۔ انہوں نے قائد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو فراموش کر دیا تھا۔ حضرات، مسلمان تیر اندازوں کی اس حرکت کو سرتابی اور حکم عدولی کا نام نہیں دیا جا سکتا ہے، صرف بھول اور ناسمجھی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اس کے باوجود خدا جلال نے ان کی بھول اور ناسمجھی کی سزا سارے مسلمانوں کو دے کر آگے آنے والے مسلمانوں کو یہ باور کرا دیا کہ دیکھو اگر تم میرے اور میرے رسول کے احکام کو بھلاؤ گے تو اسی طرح ذلیل خوار ہوگے اور تم صفائی ہستے سر پہ غلط کی طرح بٹا دیے جاؤ گے۔ خبردار، میرے حکم کی خلاف ورزی بھول کر بھی نہیں کرتا اور میرے رسول کے حکم کو بھول کر بھی نظر انداز نہ کرنا۔ وَلَا تَكِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ مایوس ہونے اور گھبرانے کی بات نہیں، اگر تم صحیح مانو مسلمان رہے تو عزت و عظمت تمہیں ہی عطا کی جائے گی، صدق و شوکت سے تمہیں ہی سرفراز کیا جائے گا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے وَكَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اگر میری نصرت شامل حال ہوگی تو تم قلیل تعداد میں ہونے کے باوجود خود سے کئی گنا لشکر کو سیر کر لو گے۔ لہذا مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا ضروری ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے اور آقائے مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے، پھر دیکھنا ہمارے کردار سیدھا چمن میں انشاءاللہ ایک بار پھر باہر آ جائے گی اور آرزو کی ہائے کری پھر یکایک کھلکھلا کر ہنس کرے گی۔ مسلمانوں اٹھو، قرآن کی عظمت کو چمکاؤ، جہان بے اما کی عافیت راز سمجھاؤ۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا، وما علینا الا البلاغ۔